ایک دفعہ ایک ٹیلی فون آیا واشنگٹن سے، امریکہ کے جو دارالخلافہ ہے، تو ایک عورت بول رہی تھی. انہوں نے کہا کہ مکی صاحب، نے کہا جی. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر سلمہ بول رہی ہوں واشنگٹن سے، میں ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے، اب ہم دونوں ریٹائر، بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے. میں نے کہا آپ نے کیوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کسی بھی نماز میں، حتیٰ کہ تہجد میں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوں. میں نے کہا کیا بیٹی تے بڑی مہربانی، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، اور چاروں جوان ہیں اور چاروں میڈیکل میں پڑھتے ہیں، لیکن ان چاروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ انگریزوں سے بھی آگے بڑھ گئے، لباس میں بھی اور عمل میں بھی، افعال میں بھی، کردار میں بھی. اپنے فرینڈز کو لے کے آتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے بند ہو جاتے ہیں. ہم ناک بھی نہیں کر سکتے ان کے کمرے، اگر کریں شکایت کر دیں ہمیں پکڑ لیا جائے کہ تم نے اس کی پرائیویسی میں دخل کیا. انہوں نے کہا ہم بڈھی بڈھا ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کسی آدمی نے ہمیں آپ کی ایک البم دی، سیرت النبی، وہ ہم نے سنی. ہم تو فارغ ہیں نا، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں نا گھر میں، تو سیرت النبی سنتے رہے. ایک دن ہم نے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ آج بچوں سے بات کرتے. رات میں جب بچے سارے آ گئے، ہم نے کہا بیٹا ہماری 5 منٹ کے لیے بات سن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یس ڈیڈی. انہوں نے کہا دیکھو آپ جو کر رہے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. نے کہا تو ایک بات ہم کہیں تو مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا یہ ایک سی ڈی ہے، یہ مولوی کی سی ڈی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ سنو. انہوں نے کہا یہ ہمارا زندگی میں آپ نے کوئی کام نہیں کہا ہے، اور میرے مولوی کی باتیں سن کے ہم پہ کیا اثر ہوگا، لیکن آپ فرما رہی ہیں تو ہم سنیں. تو ہم نے ایک کاپی اپنے بچوں کو دے دی. انہوں نے کہا آج وکیل صاحب اللہ کا شکر ہے، میرے بچے اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، لڑکے اسلامی لباس پہنتے ہیں، اور ان کی نماز تو بڑی بات ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. انقلاب آ گیا وہ بدل. اس لیے ہم آپ کو دعا کرتے. انہوں نے کہا اب وہ آپ کے سارے البم ڈھونڈ کے ہمیں سناتے ہیں اور ہم ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں، آپ کو بھی دعا. میں نے کہا بی بی یہ تبدیلی اللہ جانتا، وہ جب چاہے تو کسی چھوٹی سی بات سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے، اور وہ نہ چاہے حضور قرآن سناتے رہے، مکے والوں نے نہ مانا. یہ تو نصیب کی بات ہے کہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، اللہ کا قرآن ہو، محمد مصطفیٰ کی زبان ہو، لیکن وہ پتھر مار. اس لیے کوشش کیا کریں گھر میں جتنی دینی کتابیں ہیں وہ بیوی کو بٹھا دیا، بچیوں کو بٹھا، خود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سنایا. اس میں بڑا اثر. آپ یہ نہ کہیں گے وہ جی توجہ نہ کریں. کبھی قرآن کا ترجمہ سنا دیا، کبھی کسی عالم کی تقریر سنا دی، کبھی کسی کا کوئی کیسٹ ہوا، البم ہوا، وہ سنا دیا. آج کل تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ہر نعمت مل سکتی ہے، ہر چیز مل سکتی ہے. یعنی اس وقت فقہ علی المذاہب الاربع، 4 اماموں کی فقہ جو ہے وہ باقاعدہ انٹرنیٹ میں موجود ہے. سیاہ 6 کی 6 کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. علم الفرائض یعنی علم المیراث سارے کا سارا موجود ہے. تو آپ اتنا کوشش کریں. کمانے کے لیے تو 2 سال ہو گئے باہر پڑے ہو، سڑکوں پہ سوتے ہو، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہو، صبح جناب دال پھول سے ناشتے کر کے سارا دن گزارتے ہو، تو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا سوچا؟ اس لیے قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ. اور طریقہ کیا ہے؟ زور نہ لگاؤ، بس ان کو کہو مجھے ہمیں 10 منٹ دے دو. 10 منٹ سب کو اکٹھا بٹھا کے قرآن کی ایک آیت ترجمہ بیان کر، ایک حدیث ترجمہ بیان کر، 10 منٹ کے لیے کسی عالم کی تقریر سنا. آپ دیکھیں انشاءاللہ انقلاب آئے گا.
ایک ایسی ہے، لیکن ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہو نا، حمام میں دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ نے، تو پتھر میں بھی سوراخ کر دو، تو انسان میں سوراخ نہیں ہوگا، یہ کوئی بات ہے؟